دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے سامنے مرزا غالب کی کون سی غزل لے کر جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یہ وہ غزل ہے کہ جس کے اندر یہ معروف زمانہ شعر ہے، وہ شعر کے جو غالب کے چند بڑے شعروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو غزل کا مطلب ہے، سادگی پہ اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کفے قاتل میں ہے۔ تو غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کی سادگی پر قربان ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے، مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو خنجر ہے جس سے غالب نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، وہ محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے غالب جو ہے اپنی یہ ایک جو خواہش ہے کہ میں محبوب کے سامنے محبوب کی اداؤں پر قربان ہو جاؤں، وہ پوری نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا محبوب اتنا ظالم ہے غالب کا کہ وہ اس کو خود مرنے کی جو خواہش ہے، اس کو بھی پایا تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچنے دیتا، حتیٰ کہ اس نے خنجر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ غالب جو ہے کہیں اپنی یہ حسرت جو ہے، مجھ پر قربان ہونے کی جو حسرت ہے، یہ بھی جو ہے پوری نہ کر لے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں غالب نے دو چیزوں کا بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ اس حد تک محبوب پر فدا ہے کہ اس پر وہ اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس حد تک ظالم ہے کہ غالب کو اس کی یہ جو خواہش ہے یہ بھی پوری کرنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس نے خنجر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ چنانچہ یہ وہی شعر ہے کہ جس کا میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں حوالہ دیا تھا کہ یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جو غالب کی پہچان بن چکا ہے، تاکہ یہ شعر جو ہے یہ ضرب المثل ہے۔ چنانچہ اس شعر کے اندر غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کی جو قوت گفتار ہے یا جو اس کا انداز گفتگو ہے، اس کی وہ تعریف کرتا ہے، اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا ہے، دیکھنے اور سننے کے لائق ہے۔ چنانچہ غالب اپنے احباب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں میرے محبوب کی اداؤں کا کیا پتہ، وہ صرف صورت سے ہی خوبصورت نہیں ہے، آپ اس کا جو ہے انداز گفتگو، انداز بیان کبھی وہ تو سن کر دیکھو۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس کی جو گفتگو کی لذت ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کتنی دل کو بھلی لگتی ہے، کتنی اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح اس کو، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، یعنی وہ جو بھی کہتا ہے کیا کرتا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی وہ اتنا مزاج شناس ہے، وہ اتنا میرے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ جو بھی میں سوچتا ہوں، جس بات کی میں تمنا رکھتا ہوں، تو وہی بات کرتا ہے۔ تو جس طرح سے عشاق جو ہیں بالعموم اپنے محبوب اور اپنے مطلوب کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ شعر اس کے برعکس ہے۔ اس میں غالب جو ہے اپنے محبوب کی مزاج شناسی کی، اپنے ساتھ ہم آہنگی کی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک گناہ تعریف کر رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے منہ کی بات چھین لیتا ہے۔ تو اس میں غالب نے یعنی بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ یہ شعر جو ہے وہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے بائی ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس شعر میں تشریح کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ولے بائی ہما، جو احباب فارسی سے نابلد ہیں ان کے لیے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آ سکتی ہے۔ تو وہ سمجھ لیں کہ ولے اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں ولاکن، آپ نے قرآن کریم میں بہت مرتبہ پڑھا ہوگا کہ ولاکنہ ولاکن، تو ولاکن کو آپ یوں کریں کہ اس کی جو یہ ہے اس کو مجہول پڑھتے ہوئے ولیکن کر لیں، اور ولیکن کی پھر آگے جو ہے نون بھی گرا دیں اور کاف بھی گرا دیں، تو پیچھے کیا رہ جائے گا، ولے رہ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ولے دراصل جو ہے وہ مگر یا لیکن کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد با ای ہما، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ای کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہما کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی اس سب کے باوجود۔ تو آسان لفظوں میں گرچہ ہے کس کس برائی سے، یعنی میرا ذکر محبوب کی محفل میں اگرچہ
نہ جانے کیسی کیسی برائی کے ہمراہ ہو رہا ہے. جو میرے رقیب ہیں وہ میرے حوالے سے کیسا کیسا گلا کر رہے ہیں، کیسی کیسی شکایتیں کر رہے ہیں، غالب یوں ہے، غالب یوں ہے. لیکن غالب کہتا ہے کہ ولے بائی ہما، لیکن اس سب کے باوجود ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. کہ میرا ذکر جو ہے وہ مجھ سے بہتر ہے کہ وہ یار کی محفل میں ہے، جو کہ میں یار کی محفل سے دور ہوں. تو اس طرح سے غالب نے اس شعر کے اندر بنیادی طور پر محبوب کی، اپنے معشوق کی محفل میں جانے کی تمنا کا اظہار کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے ذکر پر ہی جو ہے وہ رشک ذکر کیا ہے. یعنی اپنے ذکر پر ہی غالب کو جو ہے رشک آ رہا ہے کہ مجھ سے تو میرا ذکر ہی بہتر ہے کہ جو یار کی محفل تک پہنچ گیا ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ کیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن کمال شعر ہے. علی بات ہے کہ بس ہجوم نا امیدی، یعنی اے نا امیدی کے ہجوم بس کر. یہ جو بس، اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کر لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، بس ہجوم نا امید، یہاں رک جائیں. اے ہجوم نا امیدی، اے نا امیدی کے ہجوم بس کر. یعنی نا امیدی کو مخاطب کر کے غالب کہتا ہے کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دے. کیوں چھوڑ دے؟ خاک میں مل جائے گی یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے. یعنی وہ جو ایک لذت جو ہماری سعی بے حاصل میں ہے، یعنی وصال وغیرہ حاصل نہیں ہو رہا، بس ایک فضول کوشش ہے، بس ایک آس لگی ہوئی ہے کہ یار کا وصل ہوگا. لیکن اس آس کے اندر ہی جو ہے ہماری زندگی ہے، ہمیں ایک لذت حاصل ہو رہی ہے، بڑا سرور حاصل ہو رہا ہے. تو اس سارے سرور کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہمارے دل میں کسی نہ کسی کونے میں ایک امید ضرور ہے، شمع امید ضرور روشن ہے کہ کبھی نہ کبھی وصل ہو جائے گا. لہٰذا ہم اس آس پر اور اس امید پر جو ہے یار کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور وصل کے لیے کوشاں رہتے ہیں. لیکن اگر اے ہجوم نا امیدی تو غالب آ گیا اور تیری وجہ سے میرے دل میں یہ جو ایک آس ہے یہ بھی ختم ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے میں وصال کی کوشش بھی ترک کر دوں گا. جب وصال کی کوشش ترک ہو جائے گی تو وہ جو ایک لذت ہے، وہ جو ایک سعی بے حاصل کی لذت ہے، یعنی ہونا بھی کچھ نہیں، ملنا بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ایک لطف و کیف کی سرور میں رہتا ہوں، ہماری یہ لطف و کیف کی جو کیفیت ہے یہ جاتی رہے گی. اس لیے غالب کہتا ہے ہجوم نا امیدی کو کہ بس کر اے نا امیدی میرا پیچھا جو ہے وہ چھوڑ دے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، رنج راہ کیوں کھینچیے وا ماندگی سے عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے. تو اس شعر کے اندر غالب نے اپنی یوں سمجھیں کہ جو اس کی کیفیت ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی ہے. عام حالات میں ایسے ہوتا ہے انسان کہ جب کسی چیز کو حاصل نہ کر سکے تو پھر جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اسی سے سمجھوتا کر لیتا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو پہلو جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، اور پھر بالآخر اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں انسان کو مطمئن رہنے کے لیے کرنا بھی چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ کھوئی ہوئی چیز کا ماتم کرتا رہے، بلکہ اس کے پاس جو موجود ہے اس پر انسان کو جو ہے وہ صابر شاکر ہونا چاہیے. تو اب اس کے بعد شعر کی طرف توجہ کیجیے. اب کہتا ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے واماندگی سے عشق ہے. یہاں یاد رکھیں یہ جو ہے نا واماندگی سے عشق ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اصل میں یہ پرانا استعمال ہے، اور لیکن اب اردو میں متروک ہے. تو یہ آفرین کے معنوں میں ہے، یعنی شاباش ہے اس کو، میں اس کی تحسین کرتا ہوں، میں اس کو داد دیتا ہوں. بلکہ کہتا ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، بھائی کیوں چلیں، کیوں سفر کریں. واماندگی سے عشق ہے، واماندگی کو شاباش ہے، واماندگی کو آفرین ہے. واماندگی کا مطلب ہے رہ جانا، چلنے سے رہ جانا. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے واماندگی کا کہ رہ جانا، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ چل نہ سکنا، رک جانا. تو ال کہتے ہیں کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، ارے بھائی کیوں چلیں، ہمیں تو نہ چلنے سے گویا کہ عشق ہے، یا نہ چلنے کو شاباش ہے. اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے، کہ بھئی جو قدم ہمارا منزل میں ہے ہم اس کو کیوں اٹھائیں، ہم آگے اور کیوں جائیں. یعنی انسان سفر اس وقت کرتا ہے جب انسان کو کسی منزل کی تلاش ہو. اور کہتا ہے کہ میری جو موجودہ کیفیت ہے، میری تو بس اب میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میری تو یہی منزل ہے،
تو جب میں اپنی منزل میں موجود ہوں تو میرا قدم کیوں اٹھے؟ تو بھائی میں آگے سفر کیوں کروں؟ میں رنج راہ کیوں کھینچوں؟ میں سفر کی مصیبتیں مشقتیں جو ہیں وہ کیوں برداشت کروں؟ تو واماندگی سے عشق ہے، تو واماندگی کو شاباش ہے، اس کو آفرین ہے کہ جس نے میرے اندر سے یہ مزید جو ہے حل میں مزید کی جو خواہش ہے وہ کھینچ لی، اور اب میں اسی پر جو ہے اپنے اس حال پر مطمئن ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کی آب و گل میں ہے۔ تو غالب کے محبوب نے کہا کہ آپ کا دل جو ہے وہ تو عشق کی وجہ سے جلوہ زار آتش دوزخ لگ رہا ہے، یعنی اے غالب تیرا دل تو جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جہنم کا گڑھا ہے۔ تو آگے سے غالب نے ایک طرح سے اس کا جواب دیا کہ فتنہ شور قیامت کس کی آب و گل میں ہے، کہ ٹھیک ہے اگر میرا دل جو ہے وہ جہنم زار ہے تو پھر فتنہ شور قیامت جو ہے یہ کس کی آب و گل میں؟ آب و گل کا مطلب ہوتا ہے پانی اور مٹی، یعنی یہ کس کی جو ہے سرشت کے اندر ہے؟ یعنی اس نے غالب کو سراپا جو ہے وہ فتنہ شور قیامت قرار دیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ قرار دیا۔ اور فتنہ شور قیامت کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے قیامت کا دن جو ہے وہ مختلف ہنگاموں سے بھرپور ہوگا، تو اسی طرح سے محبوب جو ہے، یعنی محبوب کی جو جبلت ہے، سرشت ہے، اس کی جو عادات ہیں، اس کے جو ناز اور نخرے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہنگاموں سے بھرپور ہیں۔ اس کے بعد آخری شعر اور مقطع اس غزل کا کہ ہے دل شرید غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ تو اس میں غالب نے اپنے محبوب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا کہ اس پر جو ہے وہ رحم کرے اور اس کی آرزوئیں جو ہے وہ بھر لائے۔ تو غالب نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ غالب کا جو دل ہے، دل شریدہ غالب، شریدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شور ہو، بہت زیادہ جو ہے افراتفری ہو، کہ وہ تو طلسم پیچ و تاب ہے، پیچ و تاب کا ایک طلسم ہے، اس میں بڑی الجھن ہے، اس میں بڑی تنگی ہے۔ تو رحم کر اپنی تمنا پر، جب کہ اسی دل کے اندر تیری تمنا بھی موجود ہے، تو وہ کتنی مشکل میں ہوگی۔ رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے، یعنی اے محبوب کہ تیری تمنا جو ہے ایک ایسے دل کے اندر ہے کہ جس میں بڑے پیچ و تاب ہیں، جس میں بڑی افراتفری ہے، تو اپنی تمنا پر رحم کر، اس کو پوری ہونے دے تاکہ وہ اس طلسم میں پیچ و تاب سے جو ہے وہ باہر نکلے اور اس کو جو ہے وہ قرار آئے۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب کو وصل پر آمادہ کیا، اور اپنی تمنا جو کہ دراصل غالب کی تمنا ہے، یاد رکھیے گا، اس کو محبوب کی تمنا قرار دے کر محبوب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ غالب کی اس تمنا کو جو ہے وہ بھر لائے اور اس کو اس طلسم پیچ و تاب سے نجات دے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ غزل جو ہے آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اس میں بڑے اہم قسم کے جو ہیں اشعار ہوئے ہیں، اور میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی یوں سمجھے کہ تسہیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے التماس کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔